مسلمون الكريم وعلى آله مع الإمام الحسن وأصحابه مع معاوية أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. اللہ رب العزت سن کر سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے درس قرآن و حدیث کے اندر ایک حدیث پاک اور قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا ہے اس کو سمجھ کر اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ 3 مسافر سفر کر رہے تھے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ 3 مسافر سفر کر رہے تھے، راستے میں بارش آ گئی، تو بارش کی وجہ سے انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لے لی. تو غار کے اندر جب انہوں نے پناہ لی تو بارش کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے ایک پتھر پہاڑ کی چوٹی سے گرا اور غار کے دروازے کو اس نے آ کر بند کر دیا. پھر وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم سفر کیسے جاری رکھ سکیں گے، یہاں پر تو غار کے اندر کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے جانے کا. تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک بندے نے بات کی کہ اپنے نیک اعمال کو یاد کرو، اور اپنے نیک اعمال کو یاد کرو اور ان کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو. انہوں نے کون سے اعمال پیش کیے اور اللہ سے دعا مانگی، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ نہ کرے ہم بھی کسی مشکل میں ہوں تو ہم بھی اگر وہ عمل کیے ہوئے ہوں گے تو پھر اللہ تعالی ہمیں بھی نجات عطا فرمائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آدمی نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، میں نے ایک بندے کو کام پہ لگایا تھا، مزدوری پر کام پہ لگایا، لیکن وہ اپنی اجرت لینے کے بغیر جلدی میں چلا گیا اور پھر بہت لمبے عرصے تک واپس نہیں آیا. لیکن میرے پاس اس کی اجرت موجود تھی، تو میں نے اس کی اجرت کے بدلے میں کچھ خرید لیا. بھیڑ بکریوں میں سے ایک بکری ہے، جتنی بھی آ سکتی تھی، تو میں نے وہ خرید لی. تو پھر وہ میرے پاس بڑھتی رہی، میں ان کا خیال کرتا رہا. وہ بندہ بڑے لمبے عرصے بعد واپس آیا تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے تیرے ہاں کام کیا تھا لیکن میں اجرت نہیں لے سکا تھا. 10 دن کا کام تھا، 5 دن کا کام تھا، جتنا بھی تھا، تو مجھے اجرت اب چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے
اس کو کہا کہ یہ ساری بھیڑ بکریاں جتنی بھی کھڑی ہیں نا یہ سب تیری ہیں، لے جا۔ تو اس نے مجھ سے وجہ پوچھی کہ اتنی تو میں نے مزدوری نہیں کی تھی جو تم دے رہے ہو۔ تو میں نے اس سے تفصیل سے آگاہ کیا کہ تو نے جو مزدوری کی تھی، تیرے پیسوں کی میں نے چند بکریاں لی تھی، وہ بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی۔ اے اللہ، میں نے ایک مزدور کا اتنا حق کا خیال رکھا، اگر میرا یہ کام تجھے پسند آیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو پتھر تھا جو غار کے منہ پر آ گیا وہ تھوڑا سا ہلا، تھوڑا سا راستہ بنا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ اس سے بندہ گزر سکے۔ اب یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عمل بیان فرمایا اور اس نے اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کیا، تو یہ تھا مزدور کا خیال رکھنا، مزدور کے حق کا خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ اگر مزدور تقاضا کر دے کہ مجھے فوراً چاہیے تو ہم اتنے پابند ہیں اس کے، اگر وہ خود کہہ دے کہ مجھے اکٹھا بعد میں دے دے تو پھر علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ تقاضا کر دے مزدور آدمی تو حضور فرماتے ہیں کہ تم پر یہ لازم ہے کہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے بھی پہلے اس کی اجرت ادا کر دو۔ اگر وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اکٹھے دے دینا تاکہ مجھے میرے کسی کام میں لگ جائیں گے تو پھر تو رضامندی ہوگی، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ مزدوری والا پسینہ بھی خشک ہو جاتا ہے، پھر وہ بعد میں جو چکر لگاتا رہتا ہے وہ پسینہ بھی خشک ہو جاتا ہے، لیکن اس بیچارے کو مزدوری نہیں ملتی۔ ہمارے لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ مانگنے والوں کو دے دیتے ہیں لیکن مزدوروں کو نہیں دیتے، میراثی لوگوں پر خرچ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا نام ہو، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو لوگوں اس طرح کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر کافی سارے ایسے مزدوروں کو جانتا ہوں کہ جو ہمارے علاقے میں کام کرنے کی بجائے پردیسوں میں چلے جاتے ہیں، تو یہاں پر لوگ مزدوروں کا حق رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک پیغام ہے، جو یہ ایک مرکز ہے اسلامی، یہاں سے باہر جانا چاہیے کہ مزدوروں کو خیال رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا اور اللہ کو اتنا پسند آیا، اس نے مزدور کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کیا تھا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس عمل کو پیش کیا، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے پتھر کو کچھ نہ کچھ ہٹا دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ دیکھا جس پر آثار لگ رہے تھے کہ یہ کسی مزدور کا ہاتھ ہے، حضور کا ہاتھ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، یدوں یحبھها اللہ ورسولہ، یہ ایسا ہاتھ ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے نبی کا بھی محبوب ہے، اللہ اور اس کا رسول اس ہاتھ کو پسند کرتے ہیں۔ یہ تھا ایک آدمی، حضور نے فرمایا کہ وہ مزدور کا خیال رکھنے والا تھا، تو اس نے جب دعا کی تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے بندے نے عرض کیا کہ اے میرے مولا، ایک عورت کے ساتھ گناہ کرنے کا مجھے موقع نصیب ہو گیا، موقع مجھے مل گیا، لیکن میں گناہ کرنے سے صرف اس لیے باز رہا اور کوئی وجہ بھی نہیں تھی، کسی کا خوف بھی نہیں تھا، میں صرف اس لیے گناہ سے بچ گیا کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ بروز محشر اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ اے میرے مولا، میں صرف اس وجہ سے گناہ سے بچ گیا کہ تیرے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، اگر میرا یہ کام اور اس گناہ سے بچ جانا تجھے پسند آیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ پتھر اور تھوڑا سا سرک گیا، لیکن اتنا نہیں کہ ابھی بندہ گزر سکے، ابھی کچھ گنجائش تھی کہ کچھ اور زیادہ ہٹ جائے تو بندے گزر سکیں۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آئی یہ بات کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کسی کے اندر خوف آ جائے۔ سورہ رحمان شریف میں آیت کریمہ موجود ہے 27ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے خوف میں مبتلا ہو گیا کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بجائے 2 جنتیں اس کو عطا فرما دیتا ہے، اس کو 2 جنتوں کا داخلہ ملتا ہے۔ آج کے زمانے میں کسی کے 2 گھر ہوں، ایک دیہات میں ہو اور ایک گھر شہر میں ہو، وہ بڑا خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شہری زندگی میں گزارنا چاہوں تو میری مرضی ہے، دیہاتی گزاروں کیونکہ 2 گھر اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ لیکن اس بندے کی قسمت پہ بھی ناز ہے
کہ جس کو اللہ تعالیٰ بروز محشر قیامت کے بعد 2 جنتیں عطا فرمائے گا، اور یہ اس بندے کو ملے گی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ کوئی بھی گناہ اس وجہ سے وہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں رب کے سامنے کس طرح کھڑا ہوں گا۔ حضور نے فرمایا اس نے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو مزید حکم دیا کہ وہ مزید سرکیے۔ ویسے اللہ کو یہ بھی پسند تھا کہ ایک ہی بندے کی بات سے جو ہے وہ پتھر چلا جاتا دور، لیکن بندے چونکہ 3 تھے اور تینوں کے نیک کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچنے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک ہی نیکی پر خوش ہو کر پتھر کو فرما سکتا تھا کہ گر جا نیچے، لیکن ساری نیکیاں کو پتہ چلے گا ہم کہ کون سی نیکی کس مقام پر کام آئی، تو ہر نیکی تاکہ میری امت تک پہنچ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ اس قسم کی باتیں نا لمبی چلتی رہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کا ادھر قرآن مجید میں موجود ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو بیان فرمایا تو ساتھ میں ایک محبت کا گلہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، محبت کا گلہ بخاری شریف میں وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اگر وہ اعتراض نہ کرتے حضرت خضر علیہ السلام پر، بار بار اعتراض معترض نہ ہوتے تو حضرت خضر علیہ السلام کو غصہ نہ چڑھتا، اور پھر وہ وہاں سے جدا حاذا فراق بینی و بینک یہ نہ کہتے، اگر وہ اعتراض نہ کرتے تو پتہ نہیں کون سے واقعات میری امت کے علم میں آ جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ زیادہ باتیں پہنچتی رہیں، امت کے علم میں اضافہ ہوتا رہے، بات لمبی چلے تاکہ ایسی بات۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا نا قرآن والا، تو ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا محبت کے انداز میں ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ ان پر رحم کرے، اگر اعتراض نہ فرماتے تو پتہ نہیں کون سی اور چیزیں بھی ہمیں مل جاتی کہ کون سے اور عجائبات حضرت خضر علیہ السلام کے وہ ہمیں نصیب ہو جاتے۔ انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر وہ بھی بیان ہوں گے کہ کون سے واقعات پیش آئے، ان کی حکمت کیا تھی، بڑے مزیدار اور لطیف قسم کی باتیں ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب دوسری یہ دعا کی تو پتھر مزید سے رکھ دیا۔ تیسرے بندے نے پھر دعا کرنا شروع کی کہ اے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے، میں پہاڑوں پر بکریاں چرایا کرتا تھا، پہاڑوں پر جا کر بکریاں چراتا تھا، واپس آتا تھا، اپنے بچوں کو بعد میں دودھ دیتا تھا، اپنے والدین کو پہلے خدمت میں پیش کرتا تھا دودھ۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں بکریاں دور لے جا کر کہیں دور چلا گیا، بکریاں لے کر واپسی میں مجھے تاخیر ہو گئی، تو وہ شام کی عبادت کر کے، رات کی عبادت کر کے میرے والدین میرے آنے سے پہلے سو چکے تھے، میرے انتظار میں بیٹھے پھر سو گئے۔ تو میں آیا تو میں نے محسوس کیا کہ والدین تو سو چکے ہیں، میں ان کا انتظار کرنے لگا، تو میرے بچے بار بار مجھے کہنے لگے کہ اے ابا جی ہمیں تو دودھ دے دیں، آپ کے والدین تو سو رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو دودھ نہیں دیا، صرف اس وجہ سے کہ پہلے اپنے والدین کو دو۔ اب بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ میرے مولا، بچے میرے پاؤں میں پڑتے تھے کہ اے ابا جان ہمیں دودھ دے دو، ہمیں دودھ دے دو، آپ کے والدین جب بیدار ہوں گے تو ان کے حصے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ اے میرے مولا، میں نے بچوں کو نہیں دیا، میرے والدین اپنی مرضی سے جب بیدار ہوئے، میں نے ان کو بیدار بھی نہیں کیا کہ اٹھا کر دے دوں، جب اپنی مرضی سے بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ دیا، اور پھر بعد میں اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ اے میرے مولا، اگر میرا یہ کام اپنے والدین کی خدمت والا تجھے پسند آیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بات پسند آئی ان تینوں کی کہ تیسرے کی بات کرنے کی دیر تھی کہ پتھر دور جا کر گرا اور راستہ کھل گیا، اور راستہ کھلا اور وہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے تینوں گھر کی طرف چلے گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا پسند ہے۔ تو یہ 3 اعمال کا وسیلہ، یہ تو بخاری شریف کی روایت میں، اور میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی اس کے اندر 2 اور اعمال کا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب اللہ سے مدد مانگو تو صبر کا وسیلہ دو اور نماز کا وسیلہ دو، صبر کا وسیلہ دو اور نماز کا وسیلہ دو۔ تو نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، نماز پسند ہے۔ اب مسجد میں جو نماز پڑھی جاتی ہے نا، اس کی تو شان ہی بہت نرالی ہے، کیونکہ حضور نے ساری زندگی جماعت کروائی ہے، خلفائے راشدین۔ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا کسی صوفی صاحب کے لیے وہ یہی ہے
کہ وہ خود جماعت کراتا ہو، کیونکہ حضور نے جماعت کرائی، خلفائے راشدین نے اپنی حیات ظاہری تک، حتیٰ کہ 2 خلفائے راشدین جو ہیں وہ عین جماعت کی حالت میں شہید کیے گئے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ تو مسجد کی جو نماز ہے نا اس کی تو شان ہی بہت بڑی ہے، لیکن ایک بندہ جو جنگل میں نماز پڑھتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کی عادت تھی کہ وہ جماعت سے نماز پڑھتا تھا، اگر اس کا کام پڑ گیا کہ جنگل میں ہے، دور ویرانے میں ہے، وہاں پر نماز پڑھنی نصیب ہو گئی، وہاں پر پڑھنی پڑ گئی ہے، اب پہنچ نہیں سکتا مسجد میں، اگر اس کی عادت ہے کہ وہ جماعت کے بغیر نہیں پڑھتا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر جنگل میں پڑھے گا نا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کی ذمہ داری لگائے گا کہ جاؤ، میرا بندہ اکیلے نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہے، اب جنگل میں پڑھ رہا ہے، اے میرے 2 فرشتوں جاؤ اور اس کے ساتھ نماز میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ یہ اس بندے کے لیے ہے جو اذان اور اقامت نہیں کہتا، اس کو اتنی شان ملتی ہے کہ 2 فرشتے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جنگل میں اذان کہہ دے اور پھر اقامت کہہ دے، اکیلا پڑھ رہا تھا، اذان کہہ دے اور اقامت کہہ دے، لیکن وہ جماعت سے پہلے پڑھتا تھا، لیکن اب پھر اس نے دل کو تسلی دی کہ اذان اور اقامت کہہ دوں، دوسرے مسلمان بھائی تو مسجد میں ہوں گے، میں یہاں پر اکیلا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ بھیجتا ہے کہ جس کا دوسرا سرا نظر ہی نہیں آتا۔ حضور فرماتے ہیں تو یہ ہے نماز، اس نماز کی شان جو جنگل میں پڑھی جا رہی ہے، جو جنگل میں اکیلا بندہ پڑھ رہا ہے، اکیلا اذان اور اقامت کے بغیر پڑھ رہا ہے، تو 2 فرشتے ہیں، اگر اذان اور اقامت کہہ دے گا تو اتنی جماعت کثیرہ فرشتوں کی حاضر ہوگی کہ جس کا دوسرا سرا تو نظر ہی نہیں آتا کہ کہاں تک فرشتے میرے ساتھ شامل ہیں۔ تو یہ ہے ان کی شان جو جنگل میں پڑھ رہے ہیں، تو جو اللہ کے گھر میں آ کر جماعت سے پڑھیں گے ان کی اللہ تعالیٰ نے کیا شان بنائی ہوگی۔ تو یہ ہے نماز پڑھیں گے تو نماز کا وسیلہ دیں گے۔ اب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دے رہا ہے نماز کا کہ اے اللہ مجھے اس نماز کے صدقے اس مصیبت سے نجات دے جو میں نے پڑھی ہے یا جو میں نے نہیں پڑھی۔ اب وسیلہ تو اسی نماز کا دے گا نا جو پڑھی ہوئی ہوگی۔ یا اللہ مجھے اس نماز کے صدقے نجات عطا فرما جو میں نے پڑھی تھی۔ اگر سرے سے جو نہیں پڑھے گا تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے اس نماز کے وسیلے سے نجات عطا فرما جو میں نے پڑھی نہیں ہے۔ تو پہلے نماز پڑھے گا تو پھر نماز کا وسیلہ دے گا نا، یا اللہ جو میں نے نماز پڑھی اگر تجھے پسند آئی، اگرچہ میں اس طرح تو نہیں پڑھ سکا جس طرح تیرا اور تیرے رسول کا حکم ہے، مکمل طور پر میں حق نہیں ادا کر سکا، لیکن جو بھی میرے ٹوٹے پھوٹے سجدے تھے میرے مالک تو قبول فرمانے والا ہے، اگر قبول کیے ہیں تو اس کے صدقے مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کا بھی 2 وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں اور صبر کا وسیلہ بھی 2۔ اب صبر کا وسیلہ کب دے گا بندہ؟ جب بات پہ غصہ کرے گا، چھوٹی چھوٹی بات پر اس کا جو ہے وہ پارا ہائی ہو جائے گا، اس کا بلڈ ہائی ہو جائے گا، تو پھر تو وہ وسیلہ نہیں دے سکتا۔ وسیلہ وہی دے سکتا ہے جو مشکل وقت میں صبر کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ من السارع اتدرون من السارع، میرے صحابہ جانتے ہو پہلوان کون ہے؟ پہلوان۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ جس پر کوئی بھی غالب نہ آ سکے، وہ سب پر غالب آ جائے، وہ پہلوان ہو جائے۔ حضور نے فرمایا وہ پہلوان نہیں جو سب پر غالب آ جائے، بلکہ پہلوان السارع الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے وہ پہلوان ہے، لیکن جو بندہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا وہ دوسرے پر کیا قابو پائے گا؟ وہ دوسرے کے ساتھ کیا پہلوانی کرے گا جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ حضور فرماتے ہیں حضور کی بات حکمت بھری بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو اپنی ذات کو نہیں کنٹرول کر سکتا، تھوڑا سا غصہ اندر ہوا آئی غصے کی، اپنا آپ نہیں کنٹرول کر سکتا، وہ دوسرے پہلوان کو کیا قابو کرے گا؟ تو سب سے پہلوانی کا پہلا جو سٹیج ہے کہ اپنے آپ پر تو قابو پر کر لے، باڈی لینگویج اپنی درست کر لے، اپنے آپ کو کم از کم کنٹرول کر۔ یہ صبر کا پہلوانی کا پہلا مرحلہ ہے۔ جب پہلوانی کا پہلا مرحلہ کنٹرول میں نہیں ہوگا تو دوسرا کیسے ہوگا؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صبر اگر کریں گے تو پھر اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ جو صبر ہم نے کیا ہے اس کے صدقے ہمیں فلاں چیز عطا فرما۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ فرماتا ہے کہ صبر کا وسیلہ دے کر اور نماز کا وسیلہ دے کر مجھ سے مانگو، میں مدد کروں گا۔ تو اب نماز پڑھیں گے تو مدد مانگیں گے نا اللہ سے، نماز کے صدقے سے۔ صبر کریں گے تو صبر کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو یہ میں نے 5
آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. اس درس میں یہی گنجائش تھی، وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے. تو یہ 3 جو ہے نا وہ حدیث پاک میں ذکر ہوئے اعمال اور ان کا وسیلہ دیا گیا، اور 2 کا آیت کریمہ میں جو ہے وہ حکم آیا کہ ان کا وسیلے سے مانگو. تو اب اعمال صالحہ مزدور کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں گے تو پھر ہم مانگیں گے نا اللہ سے کہ یا اللہ جو ہم نے مزدور کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا تو یہ آگے جا کر آپ بیان کریں دوسرے لوگوں تک بھی. اور پھر اگر ایسا وقت کہ جہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہ دیکھ رہی ہو، جلوت میں تو کچھ پاس رہا جلوت میں تو کچھ پاس رہا خلق خدا کا، خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا. اس وقت بھی اگر بندہ چھوڑ دے گناہ کو صرف اس وجہ سے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر وسیلہ تبھی دے سکیں گے جب ہم ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچتے رہیں گے. اور اگر والدین کی خدمت کریں گے تو پھر اللہ کو وسیلہ دیں گے، نماز پڑھیں گے تو نماز کا وسیلہ دیں گے، صبر کریں گے تو صبر کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. تو یہ ہیں 5 اعمال، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخر میں جو گناہ ہم سے چھٹتے نہیں ہیں، وہ حدیث پاک میں جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، 2 منٹ میں آپ کو عرض کر دوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی بخشش فرما دیتا ہے الا المجاہرین. لیکن مجاہر کو، ایک ہوتا ہے مہاجر جو ہجرت کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے مجاہر. مجاہر ہے جہر سے نکلا ہوا، جس طرح کہ ایک ہوتی ہے نا سری نمازیں ہوتی ہیں، ایک جہری نمازیں ہوتی ہیں. سری نمازوں میں قرات خاموشی سے کی جاتی ہے اور جہری میں ظاہراً قرات کی جاتی ہے. اسی جہر سے نکلا ہے مجاہر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ بخش دے گا لیکن مجاہر کا گناہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. پھر مجاہر کا معنی حضور نے خود بیان کیا. مجاہر کا معنی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے رات کی تاریکی میں گناہ کیا، رات کی تاریکی میں گناہ کیا، صبح ہو گئی، رات کا گناہ کیا ہوا تھا لیکن صبح ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا پردہ اس پر ڈال دیا، کسی کو پتہ نہیں چلنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھ لیا. لیکن یہ مجاہر تھا، یہ مجاہر تھا، اللہ نے اس پر پردہ دیا، ساری رات کسی کو اللہ نے پتہ نہیں چلنے دیا. اللہ نے اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیا اس کے گناہ پر. لیکن یہ ایسا جرأت مند ہوا، اس کو ایسی جرأت آئی کہ اللہ کا دیا ہوا پردہ اس نے خود اٹھایا اور دوسرے لوگوں کو خود اپنا گناہ بتانے لگ گیا. رات کو میں نے یہ کیا، رات کو میں نے یہ کیا، رات کو میں نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ ہر گناہ گار کو بخش دے گا لیکن جو اللہ کے پردے اتارتا ہے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا. تو گناہ چھوڑنے کا درجنوں گناہ ہمارے ایک ہی دن میں چھوٹ سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو اپنے گناہ بتانا چھوڑ دیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا دیا ہوا پردہ ہے نا، اللہ کا دیا ہوا پردہ، اس کی آپ لاج رکھیں. اگرچہ آپ گناہ کر چکے ہیں لیکن اللہ نے تمہارے گناہ پر پردہ دیا ہے. جب رب نے دوسروں کو نہیں پتہ چلنے دیا تو تم کیوں اپنے گناہ لوگوں کو بتاتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس نیت سے بندہ اپنا گناہ کسی کو نہ بتائے کہ میرے رب نے اگر پردہ دیا ہے تو میں بھی اپنے گناہ پر پردہ دوں اور میرا جھجک جو ہے وہ دور نہ ہو گناہ کرنے کا، ایک جھجک باقی رہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تو گناہ کرتا ہی نہیں. اگرچہ رات کی تاریکی میں وہ کر چکا ہے لیکن لوگوں کو اس نے نہیں بتایا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ اگر اس نیت سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے امید قوی ہے کہ جو اندر کا گناہ ہے وہ اندر ہی اندر بخشا جائے گا. جو اندر کا گناہ ہے وہ اندر ہی پتہ ہی نہ چلے گا کسی کو. اللہ کی جو دی ہوئی جو ہے نا ستر اور پردہ ہے اس کو کبھی نہ اٹھائیں. آپ اگر نماز نہیں پڑھتے مثال کے طور پر اور مدرسے میں کسی کو بھی نہیں پتا آپ کے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، مدرسے والوں کو آپ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن آپ پڑھتے نہیں ہیں، لیکن جتنی دیر مدرسے میں رہیں گے اتنی دیر تو پڑھیں گے نا کیونکہ آپ مدرسے والوں کو پتہ نہیں ہے. لیکن سارے مدرسے کو آپ آتے ہی بتا دیں تو میں تو نماز نہیں پڑھتا جی، بے شک مدرسے والے سامنے دیکھ رہے ہوں گے آپ نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ میں پڑھتا ہوں الحمدللہ، اب میں نمازیں پڑھتا ہوں، جب دوسرے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے اس وقت اگر 5 نمازوں میں سے ایک نماز میں آپ تنہائی میں ہیں تو وہ تو آپ گناہ کر لیں گے، نہیں پڑھیں گے. لیکن جب لوگ ساتھ ہوں گے اس وقت تو پڑھ لیں گے آپ نماز. تو سب سے بڑا جو وظیفہ ہے گناہ چھوڑنے کا وہ یہی وظیفہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ نہ بتائے دوسروں کو. یہ تجربہ ہے کہ جس بندے کو بندہ گناہ بتا دیتا ہے پھر اس کے سامنے بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، یہ جھجک دور ہو گیا. تو سب سے بڑا، اور یہ حدیث پاک بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس بندے کی تو بخشش ہونی نہیں ہے نا جو دوسروں کو گناہ بتاتا ہے. ہاں اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، لوگوں کو کہیں کہ ہم گناہ گار ہیں،
لیکن اپنا گناہ بتا نہیں سکتے کہ میں گناہگار ہوں، میں فلاں گناہ کرتا ہوں اس لیے میں گناہگار ہوں، گناہ نہیں بتا سکتے۔ عاجزی کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے، لیکن کوئی بھی گناہ آپ اگر بتائیں گے تو آپ کو ڈبل گناہ ملے گا، ایک گناہ کرنے کا گناہ اور ایک گناہ بتانے کا گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم سے بشری تقاضے کے مطابق گناہ سرزد ہوئے اور اللہ کی رحمت نے ہم پر پردہ ڈالا ہے، تو اللہ کی رحمت کے پردے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی اعمال صالحہ ذکر ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اعمال صالحہ کا وسیلہ دینا اللہ کی بارگاہ میں جائز ہے، تو اعمال تو تب ہوتے ہیں جب عمل کرنے والا ہو۔ نماز کا وسیلہ تب دیا، نماز تب نماز بنتی ہے جب نمازی نماز پڑھے گا، تو نماز کا وسیلہ اگر دینا جائز ہے تو نمازی کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے۔ اگر صبر کا وسیلہ دینا جائز ہے قرآن مجید کی آیت، تو صابر کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں صبر کر کے بھی دکھایا اور نماز بھی پڑھ کر دکھائی، تو نماز اور صبر کا وسیلہ جب دینا جائز ہے تو کربلا کے شہید کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔